أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صلوات علی محمد. برادران ایمانی، آج اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن ہے، ہجری سال کی ابتدا ہے۔ ہر قوم، ہر ملت، ہر تہذیب والے اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے اور مسرتوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں ہی کو شرف حاصل ہے کہ جب ان کے سال کی ابتدا ہوئی تو ان کے نبی کا گھرانہ خون میں ڈوب گیا۔ دنیا اپنے سال کی ابتدا مسرتوں سے کرتی ہے، اور اسلام میں سال کی ابتدا اشک ریزی سے شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے مجلس تو کل ہی پڑھنی ہے، آج تو صرف ابتدا ہے، چند کلمات اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے، مصائب کے چند فقرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کر کسی واقعے کو یاد کرنا، اور وہ واقعہ جو اب سے 1400 برس پہلے کربلا کے ایک تپتے ہوئے بن میں واقع ہوا، اس کو اس طرح ریپیٹ کرنا، اس طرح اس کو یاد کرنا، اس طرح اس کے غم میں ڈوب جانا جیسے یہ واقعہ ابھی گزرا ہو، عقل و دانش کے نزدیک صحیح ہے یا غلط؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آنکھ گزشت اورا یاد مکن، جو چیز گزر جائے اس کو یاد کرنا کیسا؟ لیکن 1400 برس پہلے کے گزرے ہوئے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے ساتھ یاد کرنا، مسلسل، لگاتار، کنٹینوسلی، نالہ و شیمن، گریہ و زاری، نہ ہو کنا، سوز و گداز کے ساتھ، اور ایک دو دن نہیں، سال بھر تک اس مصیبت کو اس طرح یاد کرنا کہ جیسے یہ مصیبت ابھی ہو رہی ہے،
عقل کے نزدیک مناسب ہے یا غلط ہے؟ ایک مسئلہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 برس پہلے جو واقعہ کربلا کے تپتے ہوئے بن میں گزرا، اس کو یاد کرنا عقل کے تقاضے کے نزدیک درست ہے یا صحیح ہے؟ پہلا مسئلہ۔ کسی قوم کا کوئی عظیم واقعہ دہرانے کے لائق ہوتا ہے یا اس کو بھولا دیا جاتا ہے؟ تو اگر دنیا کی کسی قوم نے اپنے بزرگوں کے کسی واقعے کو فراموش کر دیا ہو تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ مناسب ہوگا کہ وہ گزرے ہوئے واقعات پہ وقت کا پردہ ڈال کے اپنی تاریخ کا مستقبل سے رشتہ کاٹ دیں اور آئندہ کے واقعات سے جوڑ دیں۔ لیکن دنیا کے کوئی قوم، دنیا کے کوئی ملت، کوئی سیولائزیشن، کوئی کلچر، کوئی سماج ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے بزرگوں کی تاریخ اور عظیم کارناموں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہو۔ زندہ قومیں انہی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے قوم کی عظیم شخصیتوں کو وقت کے ساتھ یاد کرتی رہتی ہیں۔ انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی، ان شہیدوں کا ذکر جن کی محنتوں سے کوئی ملک آزاد ہوا، اگر ان عظیم شخصیتوں کو بھلا دیا جائے تو اس ملک سے فائدہ اٹھانے والوں کو نمک حرام کہہ کے دنیا یاد کرے گی کہ تم نے اس کے آزاد ملک سے تو فائدہ اٹھایا مگر اس کو بھلا دیا کہ اس ملک کی آزادی کن انسانوں کے خون کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا شریف قومیں ان سورماؤں کو یاد کرتی ہیں جن کے لہو کی رنگینی نے اس قوم و ملت کے چہرے کو سرخرو بنایا۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے یورپ ہو یا ایشیا ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ایران ہو یا مصر ہو، زندہ قوم وہی کہلاتی ہے کہ جو اپنے ماضی گزرے ہوئے واقعات کو حال کے آئینے میں دیکھتی چلی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی تہذیب میں، دنیاوی کلچر میں اس سماج کے مطابق گزرے ہوئے واقعات کو دہرانا عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ جب عقل کا تقاضا یہ ہے تو اب مذہب بھی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ گزرے ہوئے واقعات کو ریپیٹ کیا جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماج تو اجازت دے اور مذہب اس کی اجازت نہ دے۔ تو آیا اسلام بھی اس بات کو گوارا کرتا ہے یا نہیں کہ کسی گزرے ہوئے واقعات کو ریپیٹ کیا جائے؟ تو بھائی یہ قرآن مجید کی اوراق کو الٹ کے دیکھیں کہ اس نے حال کو دہرایا ہے یا ماضی کو۔ تو اگر قرآن مجید میں آدم کا ذکر ملے، نوح کے واقعات ملیں، ابراہیم کے قصے ملیں، یوسف کے واقعات ملیں، تو سمجھ لینا چاہیے اسلام گزرے ہوئے واقعات کو سنانے کا منکر نہیں ہے، نہ مخالف ہے۔ جب انبیاء کے واقعات ان کے عظیم کارناموں کی بنا پر دہرائے جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں کسی نے عظیم کام کیا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا نہ شریعت کے اعتبار سے مناسب ہوگا نہ سماج کے قاعدے سے، اس لیے کہ اسلام نے اپنے گزشتہ انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کر کے اس کی تلاوت کرنا قیامت تک کے لیے ثواب بنا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف یاد کر لینا ہی کافی ہے الفاظ سے، یا پریکٹیکل طریقے سے اس کو دہرانا، اس عمل کو دہرانا کہ جو گزر چکا۔ جانتے ہیں بھی زیادہ دن نہیں گزرے حج کے واقعے کو۔ حج ہے کیا؟ جناب ابراہیم و اسماعیل و جناب ہاجرہ کی قربانیوں کو عملی طریقے سے یاد کرنا۔ ایک بے چین ماں کس طرح دوڑی تھی، یہی تو ہے حج میں، ورنہ صحیح کیا معنی ہے؟ صحیح جو کی جاتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان، اس طرح حکم ہے کہ اس طرح دوڑو جیسے ایک مضطرب و بے چین ماں دوڑتی ہے عورت کے انداز سے۔ اب ظاہر ہے کہ ممبر پہ اس موشن کو نہیں دہرا سکتا، یعنی وہ کیفیت ظاہر ہو جائے کہ جس سے ایک ماں کی بے چینی کا پتہ چلے، یعنی اسی بے چینی کو جب پریکٹیکل طریقے سے دہرائیں گے تو اس کا نام ہوگا ایک حج کا حصہ، جس کو اگر کوئی مسلمان نہ کرے زندگی میں ایک بار تو گنہگار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک ماں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان
پریشان حال دوڑ رہی ہے تو اسلام اس گزرے ہوئے واقعے کو ہر سال زندہ کرتا ہے اور اس کو زندہ کرنے کو عبادت جانتا ہے۔ تو پھر جب ایک ماں کے اضطراب اور بے چینیوں کا نقشہ کھینچنا اسلام میں حرام نہیں ہے، تو اگر کسی بے چین باپ کے ہاتھوں پر ننھا سا لاشا ہے اور وہ مقتل سے خیمے کی طرف، خیمے سے مقتل کی طرف جا رہا ہے، تو روز عاشور اس کا دہرانا نہ بدعت ہو سکتا ہے، نہ شرک ہو سکتا ہے، نہ حرام ہو سکتا ہے۔ تو اندازہ آپ نے لگایا کہ یہ واقعہ کربلا نہ اسلامی نقطۂ نظر سے، نہ سماجی نقطۂ نظر سے، نہ معاشرتی اعتبار سے، کسی بھی قاعدے سے نہ حرام ہے نہ خلاف عقل ہے۔ تو اب یہاں تک تو ذہن ساتھ دیتا ہے کہ اب سے 1400 برس پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کو ہم دہرائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا کارنامہ ہے، یہ اسلام کی زندہ تاریخ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان واقعات کو ہم خوش ہو کے یاد کریں یا غمزدہ بن کے یاد کریں، بس یہیں سے اختلاف کے دو دھارے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ہر عقل مند ساتھ آئے گا، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، مگر اسے ماننا ہی پڑتا ہے کہ کربلا میں جو بھی واقعہ گزرا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے۔ تو جب یاد کیا جائے تو اب دو رخ ہیں یاد کرنے کے، خوش ہو کے یاد کیا جائے یا غم منا کے یاد کیا جائے۔ ایک یہ کہتا ہے ہاں یاد تو کرو مگر نیا لباس پہن کر، یاد تو کرو مگر سر میں تیل ڈال کر، یاد تو کرو مگر خوشیاں منا کر، یاد تو کرو مگر اچھل کود کر، یاد تو کرو آنکھوں میں سرما لگا کر، خوشبو لگا کر۔ ایک نظریہ یہ ہے کربلا کے واقعے کو اس طرح یاد کر کے رو کہ معلوم ہو کہ واقعاً یہ غمزدہ ہیں۔ یہیں سے دو دھارے ہیں، ایک نظریہ یہ کہتا ہے واقعات کربلا کو پڑھنا ہو تو خوش ہو کے پڑھو، ایک یہ کہتا ہے واقعات کربلا کو پڑھنا ہے تو رو کے پڑھو، اس طرح پڑھو کہ معلوم ہو کہ تم غمزدہ ہو۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو عقل سے پوچھو کہ کربلا کی مصیبتیں خوش ہو کے سننی چاہیے یا غمزدہ ہو کے سننی چاہیے، یا تو فیصلہ عقل پر چھوڑو، دل پر چھوڑو، یا فیصلہ رسول پر چھوڑو جس کے گھرانے کا غم ہے۔ اگر یہ غم رسول کو خوش کر دے تو ہم بھی خوش ہوں گے، سنت رسول قرار پائے گا۔ لیکن اگر اس غم نے رسول کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، اس غم نے آل رسول کو پریشان کر دیا، تو اب سنت رسول کا تقاضا خوش ہونا نہیں ہے، غم زدہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری میں ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس غم کی اطلاع رسول کو تھی یا نہ تھی۔ اگر اس غم کا پتہ رسول کو نہ تھا تو پھر نبی کے نبی ہونے میں ہمیں شک ہوگا۔ اس لیے جس رسول کو یہ پتہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اس رسول کو یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ میری وفات کے 50 برس بعد کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ 50 برس اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ کربلا کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری رسول کے دین پر ہے، کسی اور پر نہیں۔ اس لیے کہ امام حسین سے جو جنگ لڑی گئی وہ نہ تاج کے لیے لڑی گئی، نہ تخت کے لیے لڑی گئی، نہ دولت کے لیے لڑی گئی، وہ جنگ لڑی گئی صرف نبی کی دین کی آبرو کے لیے، وہ لڑی گئی دین کے آئین کے تحفظ کے لیے، وہ لڑی گئی خانہ کعبہ کے وقار کو بچانے کے لیے، وہ لڑی گئی قرآن مجید کی صحیح تفسیر کے تحفظ کے لیے۔ اگر یہ جنگ دولت کے لیے لڑی جاتی تو ہم کبھی حسین کا غم نہ مناتے۔ اس لیے کہ دولت پرستوں کو یاد کرنا عقل مندوں کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ حصول مملکت کے لیے لڑی جاتی، ملک کو فتح کرنے کے لیے لڑی جاتی، تو سینکڑوں تاریخ میں شہنشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سر تن کی بازی لگا کر ملک جیتنا چاہا، وہ خاک و خون میں لوٹ گئے، کوئی ہاتھ سینے پہ ان کے لیے نہیں جاتا۔ کتنے تاجور تھے جن کے تاج و تخت کھوئے گئے مگر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا۔ کتنے گھرانے تھے جو بڑھتے ہوئے ظلم کے سیلاب میں بہہ گئے اور کوئی بھی ان کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہیروشیما پہ بم گرے، لاکھوں انسان مارے گئے
ذکر کر کے ہم تڑپ جاتے ہیں مگر رونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلووں میں ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں، ان کی مصیبت سن کر ہم تڑپ جاتے ہیں مگر واقعات کو دہرانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن کربلا کے اندر جو واقعات ہوئے وہ نہ تخت کے لیے ہیں، نہ تاج کے لیے ہیں، نہ دولت کے لیے ہے۔ ایک انسان اصولوں کے تحفظ کے لیے مارا گیا، ایک انسان اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، ایک انسان نے اپنا سب کچھ دے دیا صرف اس لیے کہ وہ نبی کے دین کو رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ایک انسان نے جگر کے ٹکڑے دے دیے اس لیے کہ وہ قرآن کی توہین برداشت نہ کر سکا، ایک انسان بے وطن ہو گیا اس لیے کہ وہ رسول کے مقدس وطن کو خون میں ڈوبنا ہوا دیکھتا ہوا نہیں چاہتا تھا، ایک انسان خانہ کعبہ کے تحفظ سے محروم کر دیا گیا اس لیے وہ کہ نہیں چاہتا تھا کہ فتنہ و فساد کی آگ خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا کے خاک کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ جس انسان نے مذہب کے اصول کی خاطر اپنا آرام، اپنا گھر، اپنا چین، اپنی اولاد، جگر کے ٹکڑے، مال و اسباب سب کچھ دے دیا ہو، اگر انسانیت نے اس کو بھلا دیا تو دامن شرافت میں پھر رہ کیا جائے گا؟ دنیا انسانیت کے نام کو تانا دے گی کہ جس انسان نے انسان کے سر کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، انسان اس کے لیے 2 لمحے نہیں دے سکتا، 2 وقت نہیں دے سکتا کہ اس کے کارناموں کو صرف یاد بھی کر سکے۔ اس لیے کہ کربلا میں جو خونی واقعہ ہوا، کربلا میں جو شرافت قتل کی گئی، کربلا میں جو انسانیت و شرافت کا خون بہایا گیا، اس کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، اور صرف اس لیے کہ مسلمان دین میں رہ کر دین کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ دیا وہ نبی کے دین کے لیے مارا گیا، تو جب نبی کے دین کے لیے مارا گیا تو کیا نبی کو بھی اس کی خبر تھی یا نہیں کہ کوئی میرے دین کے لیے مارا جائے گا؟ تو اگر نبی کو خبر نہ تھی تو پھر نبی کو یہ کیسے خبر ہوئی کہ آخرت میں کیا سوال ہوگا، قبر میں کیا سوال ہوگا، کوثر پہ کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا؟ لہٰذا نبی جو صاحب علم غیب ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، تو جس کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا اس نے حسین کی شخصیت کو اسی انداز سے پیش کیا کہ بھرا ہوا مجمع ہے، نبی جس کی ذمہ داری دین پھیلانا ہے، رسول جس کا کام پریچنگ کرنی ہے، وہ رسول جس کی ذمہ داری تلقین و تبلیغ ہے، وہ رسول تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے اس کی نظر آگے جا کے پڑی، تقریر رک گئی، مجمع منتظر ہے کہ اب نبی کیا کہیں گے۔ سرکار دو عالم منبر سے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، ایک بچہ جو گر گیا تھا رو رہا تھا اس کو اٹھایا منبر پہ لے کے آئے، مجمع سے کہا پہچانو یہ ہے حسین۔ میں پوچھوں سرکار دو عالم آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مجمع کو یہ بتائیں کہ خدا کیا ہے، پہچانو اس اللہ کو، پہچانو اس خدا کو، پہچانو اس قرآن کو، پہنچاؤ اس شریعت کو، لیکن نبی کا خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے پہچانو یہ ہے حسین۔ معلوم ہوا کہ اگر نبی کا کام صرف خدا کو پہچنوانا ہوتا تو منبر پر بیٹھ کر اپنے ڈیوٹی آور میں رسول کبھی یہ نہ کہتے کہ پہچانو میرے حسین کو، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ جب تک کہ حسین کو نہ پہچانو گے خدا کو کیا پہچان سکو گے، لہٰذا رسول نے ایک ذریعہ بتا دیا پہچانو میرے رسول کو، پہچانو میرے حسین کو۔ تو اگر حسین کو پہچاننا شریعت کے دائرے میں نہ ہوتا تو خدا کو ٹوک دینا چاہیے تھا، اے میرے نبی میں کسی حسین کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم میرے نبی ہو، تم خود بتاؤ کہ خدا کیا ہے، یہ کس کو پہچنوا رہے ہو کہ پہچانو میرے حسین کو؟ مگر آیت چپ ہیں، قرآن خاموش ہے، جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں، ایک لفظ نہیں کہا جبرائیل نے کہ نبی تم نے غلط کہا یا صحیح کہا، حسین پہچانو میرے حسین کو، صرف گود میں لے کے نہیں کاندھوں پہ بٹھا لیا، صرف کاندھوں پہ نہیں بٹھایا، حالت نماز میں پشت پہ بٹھا لیا۔ تو اگر گود میں بٹھاتے تو ہم سمجھتے کہ نانا کی گود میں نواسا ہے، ہم سمجھ لیتے کہ بیٹی کی محبت میں نبی نے بیٹی کے لال کو گود میں بٹھا لیا، لیکن جب حالت نماز میں نماز پڑھاتے وقت رسول نے حسین کو پشت پر بٹھایا اور اتنا طول دے دیا
کہ پیچھے صحابہ کرام کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج یہ حضور کو ہو کیا گیا جو اتنا سجدے کو طول دے دیا۔ نہ جانے کتنے مضطرب سر تھے جو سجدوں سے بے چین ہو کر اٹھے، نہ جانے کتنے بے چین دل تھے جو تڑپ کے دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے۔ اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ منظر اچھا نظر نہیں آیا۔ نبی کی پشت پر کوئی اور ہوتا تو شاید دیکھنے کے قابل منظر ہوتا، مگر پشت پر وہ ہے کہ جس کو دیکھنا کوئی زیادہ لائق بات نہیں تھی، تو پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ نماز کے بعد پریشان حال مجمع پوچھتا ہے اللہ کے رسول آج ہو کیا گیا تھا جو سجدے کو اتنا طول دے دیا؟ مجمع کا یہ پوچھنا کہ ہو کیا گیا تھا یہ خود ثبوت تھا، گویا جیسے مجمع کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں دیر ہوئی۔ تو نبی چاہتے تو اس کو ذرا ٹرن دے دیتے، پتہ نہیں تم کو کہ کیا ہو گیا تھا، وہی آ رہی تھی، جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، خدا سے ملاقات ہو رہی تھی، کوئی بھی بہانہ کر دیتے تاکہ یہ راز رہتا اور مجمع کو پتہ نہ چلتا کہ نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹی آور میں اپنے نواسے کو کاندھے پر بٹھا کر کہیں معاذ اللہ نماز کی توہین تو نہیں کی۔ لیکن اگر مجمع نے یہ کہا ہم کو نہیں معلوم کہ سجدے کو طول کیوں دیا، تو نبی نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ میری پشت پر حسین آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اور اگلا فقرہ قیامت کا ہے، میں نے چاہا کہ سر سجدے سے اٹھا دوں مگر کیا کروں، ایک طرف جبرائیل تھے ایک طرف میکائیل تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جب تک بچہ اپنی مرضی سے نہ اترے سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی محبت کوئی نانا و نواسے کے رشتے کی بنا پر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی اس بیٹی کا یہ بیٹا تھا، لہٰذا یہ بلڈ ریلیشن کی بنا پر نبی نے اپنے نواسے کو کاندھے پہ بٹھایا تھا۔ نہیں، یہ تو حسن اتفاق بائی چانس ایک بات تھی کہ جس کو قدرت نے شہید بنایا تھا اس کو نواسہ بھی بنا دیا، جس کو معبود نے امام بنایا تھا اس کو بیٹی کا بیٹا بھی بنا دیا، جس کے ذریعے سے دین بچانا تھا اس سے دل کی دھڑکنیں بھی وابستہ ہو گئی۔ یہ تو ایک چانس تھا، قدرت کا انعام تھا نبی کے اوپر کہ لوگ کس شہید کو تم کاندھوں پہ بٹھاؤ گے، جو شہید ہے وہی نواسہ بھی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ حالت نماز میں جس کو سجدے کو طول دیا جا رہا ہے اس کو دوش پر بٹھا کر کاندھوں پر بٹھا کر گود میں لے کر زبان کو چسا کر پبلک کو بتا رہے ہیں پہچانو یہ ہے میرا حسین، تو اس کی حیثیت ثانوی سیکنڈ پوزیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ نبی کا نواسہ تھا اس لیے قابل عزت ہے، نہیں، وہ نواسہ بعد کو تھا، پہلے وہ امام تھا۔ تو جب امام تھا تو اس کی حیثیت مذہبی ہے، شریعت کے دائرے میں ہے۔ اب رسول پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حسین سے محبت کرے کہ جس کی شہادت کا رنگ ان کے دین کی آبرو کو بچا لے گا۔ اس لیے رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، اسی واسطے کبھی کہا فاطمہ و بزت منی، فاطمہ میرا ایک قصہ ہے، کبھی کہا علی منی و انا من ہو، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے نہ تھی کہ یہ داماد تھا یا وہ بیٹی تھی یا وہ نواسے تھے یا وہ بیٹی کے بیٹے تھے، اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی خونی لگاؤ تھا۔ خونی لگاؤ کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہوتا۔ بیٹا ناخلف ہو تو ڈبو دینے قابل ہوتا ہے، بیوی نالائق ہو تو قابل لعنت بن جاتی ہے قرآن مجید کے اصول سے۔ تو اسلام نے جن نواسوں کی محبت کا حکم دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ خونی رشتے کی بنا پر قابل احترام ہو گئے تھے، جیسے منسٹر کا بیٹا قابل تعظیم بن جاتا ہے، لیڈر کا بیٹا کوئی بھی ہو چاہے لائق ہو یا نالائق ہو پبلک اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے، اس لیے کہ اقتدار کی زمام اس کے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر شریعت نے یہاں کس قدر نازک احساسات کا سہارا لیا کہ دیکھو اس لیے یہ قابل عظمت نہیں ہے کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، اس لیے قابل عظمت ہے کہ اس کی شہادت ہی اسلام کی آبرو ہے۔ تو نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ وہ کسی سے محبت کرے خود مختار ہو کر، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے بغیر مرضی الہی کے۔ اس لیے جب قدرت نے یہ کہہ دیا میرا رسول کچھ نہیں ہے سوائے نبی کے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرے نبی کو کچھ نہ سمجھنا سوائے رسول کے،
یہ ہر حالت میں رسول ہے، چاہے آغوش مادر میں ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے آخری وقت ہو، چاہے سو رہا ہو، چاہے بول رہا ہو، چاہے جنگ کرے، چاہے صلح کرے، چاہے خاموش ہو، چاہے تقریر کرے، یہ ہر حالت میں رسول ہے۔ تو جب ہر حالت میں رسول ہے تو اب جس کو کاندھے پہ بٹھایا ہے، یہ نانا نے نواسے کو نہیں، رسالت نے امامت کو کاندھے پہ بٹھایا۔ تو ظاہر ہے تو جب یہ رشتے ہوئے کہ حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یعنی اگر میں نہ ہوتا تو حسین بھی نہ ہوتا، اور اگر حسین نہ ہوتا تو پھر میں بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سارے واقعات تقریر کے دوران اتر کے اپنے نواسے کو گود میں بٹھا لینا، کاندھے پر سوار کرنا، زلف ہاتھوں میں دے دینا، اور بچے ضد کریں کہ اونٹ کی آواز نکالیے تو اسی انداز سے بولنا، تو کیا رسول کو یہ حق تھا کہ وہ ان کی محبت میں آ کر وہ ساری حرکتیں کر جاتی اور خدا خاموش رہتا؟ اس لیے کہ جب قدرت یہ کہہ رہی ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی زبان نہیں کھولتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا نبی اگر ہاتھوں سے کنکریاں پھینکے تو یہ میرے نبی کی حرکت نہیں ہے، یہ تو ہمارا اشارہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کے دل میں کوئی تمنا انگڑائیاں ہی نہیں لیتی مگر جب تک کہ ہم وہی نہ کریں یا ہماری مرضی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جس رسول کی پوری زندگی معبود کے حکم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، وہ خود مختار ہو کر اپنی مرضی کے تحت اپنے محبت سے مروب اور مغلوب ہو کر کسی نواسے کو کاندھے پہ نہیں بٹھا سکتا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ نبی نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ایک سینٹنس کہہ دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کہنا چاہتے تھے، اس لیے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نبی خود مختار نہیں ہے، خدا کے حکم کا ماتحت ہے۔ نبی ایک بیوی کے گھر گئے، انہوں نے شہد پلایا جناب ام سلمہ، یہ شہد پی کے آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی تعریف شروع کر دی کہ سبحان اللہ، ام سلمہ نے جو شہد پلایا ہے وہ بڑا شیریں، بڑا میٹھا، بڑا لذیذ، بڑا اچھا ہے۔ یہ سن کر جو بیوی سن رہی تھی یا حضور جن بیگم صاحبہ سے کہہ رہے تھے، ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اگلے دن پھر نبی آئے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ سبحان اللہ، ام سلمہ نے جو شہد پلایا تھا وہ بڑا میٹھا، بڑا شیریں، بڑا لذیذ، بڑا نظیف، بڑا لطیف تھا۔ ان کو سن کر پھر موڈ خراب ہو گیا۔ نہ جانے حضور کو بھی کیا سوجی کہ روز شہد کا ذکر ان کے سامنے کریں، شہد کا ذکر اور منہ کڑوا ہو جائے ان کا۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ آج کل ام سلمہ سے خوب چھن رہی ہے، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ہماری بارگاہ میں یہ ام سلمہ کی تعریف نہ ہو۔ یہ پلاننگ ہو گئی دونوں سہیلیاں تھیں، دونوں نبی کی بیویاں تھیں۔ ایک دن جو حضور آئے کہنے لگے ام سلمہ نے جو آج شہد کا شربت پلایا بہت ہی میٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور میٹھا تو ہوگا مگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے مغافیر کی، گوند کے شربت کی، غم ہوتا ہے عرب میں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم مغافیر نہیں پیتے۔ کہا کہ نہیں حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ ہم مغافیر نہیں پیتے، نہیں پی ہم نے، کہا کہ نہیں آپ نے پی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان دونوں میں سچا کون ہوا۔ ایک وہ ہے کہ جس کی صداقت پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اور ایک یہ ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، نبی نے کہا ہم مغافیر نہیں پیتے۔ اب گئے دوسری بیوی کے پاس، انہوں نے بھی منہ پھیر کے کہا کہ حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کہا کہ ہم مغافیر نہیں پیتے۔ کہا نہ پی ہوگی مگر ممکن ہے کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ مغافیر پہ بیٹھ گئی ہوں، پھر آ کے انہوں نے شہد بنایا ہو تو یہ اسمیل آ گئی اس شہد کے اندر۔ اب کسی کا دماغ اتنا سینسیٹیو ہو تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے۔
تو جب یہ جملہ کہا کہ شہد کی مکھیاں مغافیر پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو حضور نے جملہ کہا اچھا تم کہتی ہو تو آج سے ہم اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے لیتے ہیں، ہم نہیں پئیں گے۔ ذرا جملے ملاحظہ فرمائیے کہ تم کہتی ہو تو شہد کو حرام قرار کر دیں گے، یہ نہیں کہا کہ مغافیر نہیں پئیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ نبی نے جو پہلے مرتبہ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، ورنہ یہ کہتے کہ بھئی ہم مغافیر نہیں پئیں گے، جلدی میں ہم نے کہہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر پی ہے، نبی نے کہا ہم نے مغافیر نہیں پی، شہد پیا ہے۔ ایگریمنٹ اس پر ہوا، نبی نے کہا اچھا تم کہتی ہو تو آج سے ہم شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیں گے۔ اس جملے کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کے دامن تھام لیا، اللہ کے رسول یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن مجید کا حکم ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی یہ تم کو حق کس نے دیا، یہ رائٹ کس نے دیا کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہے تم اس کو حرام قرار دے لو؟ وہ بھی اگلا جملہ بڑا قیامت کا ہے، وہ بھی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، لمرضات ازواجک، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تم نے اس چیز کو حرام قرار کیوں دے لیا جس کو ہم نے حلال بنایا تھا؟ تو آپ نے اندازہ لگایا، نبی کو جملے واپس لینے پڑے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی خود مختار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اندرونی بات تھی، نبی کس طرح 11 بیویوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس پالیسی کو آؤٹ کرنا کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس واقعے کا قیامت تک پڑھا جانا یہ بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جن باتوں کا پبلک کو پتہ نہ تھا قرآن مجید میں ذکر آ کر وہ ہمیشہ کے لیے پتہ چل گیا کہ نبی نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر ایک چیز کو حرام قرار دے لیا تھا۔ مگر بندہ پرور اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی گھر میں ہو یا باہر ہو خود مختار نہیں ہے۔ اگر نبی اپنی مرضی سے کوئی جملہ کوئی سینٹنس کہہ بھی دے تو قرآن روک دیتا ہے، جبرائیل منع کر دیتے ہیں، حکم الہی آ کر نبی کو روک دیتا ہے۔ تو زندگی میں ایک جملہ کہا تھا جو قرآن نے ٹوک دیا، نبی زندگی بھر ایک فقرہ کہتے رہے، حسین منی و انا من الحسین، فاطمۃ بضعۃ منی، علی منی و انا منہ۔ اگر یہ سارے سینٹنس، یہ تمام آئے حدیث ہے، یہ تمام فقرے اگر خدا کی مرضی کے خلاف تھے تو قرآن نے کیوں نہ ٹوکا؟ پروردگار عالم نے منع کیوں نہ کیا؟ جبرائیل نے آ کے یہ کیوں نہ کہا رسول تم اللہ کے محبوب ہو، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی کو محبوب بناؤ یا کسی کو کاندھے پر لیے پھرو؟ تو معلوم ہوا نبی کا زندگی بھر حسین سے محبت کرنا یہ کوئی پرائیویٹ بات نہ تھی، بلکہ یہ حکم خدا سے تھی کہ میرے نبی تم اس نواسے کو نہیں میرے امام کو کاندھے پہ بٹھا دو۔ تو بندہ پرور اب اس نواسے کی محبت اب یہ شریعت کے دائرے میں ہے کہ جس طرح قرآن سے محبت کرنا اسلام، کعبے سے محبت کرنا اسلام، مدینے سے انسیت رکھنا اسلام، نماز کا پڑھنا دین، اسی طرح اس نواسے کی محبت بھی اب شریعت کے دائرے میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رسول کو جو قیامت تک کے لیے شریعت اور دین لے کے آیا ہے، کیا اسے یہ خبر تھی یا نہ تھی کہ جس نواسے کو کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ اس لیے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، امام حسین نے اس زمانے کے امیر کی بیعت نہ کر کے غلطی کی تھی، تو رسول کو کوئی حق نہ تھا کہ جو 50 برس کے بعد امام غلطی کرنے والا ہو اس کو کاندھے پہ بٹھا لیں یا اس کو سجدے کو طول دے دیں۔ اس لیے کہ سجدے میں کاندھے پہ بٹھانا یہ اس
اس بات کی ضمانت ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر حسین کی عصمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ قدرت کو یہ ٹوک دینا چاہیے تھا کہ میرے نبی جس بچے کو تم کاندھے پر بٹھا رہے ہو وہ 40 برس کے بعد یہ ہنگامے کرے گا کہ یزید جیسے نیک مسلمان خلیفہ سے جا کے وہ جنگ کرے گا۔ قدرت کو ٹوک دینا چاہیے تھا، مگر ارباب کرم اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حسین پیدا نہ ہوئے تھے جو رسول نے حسین کا غم منانا شروع کر دیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے ولادت کی خبر جب ملی تو نبی نے حسین کی شہادت کا ذکر کیا، میری بیٹی یہ تیرا لخت جگر کربلا میں شہید ہوگا۔ نبی بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہیں، مجمع کے سامنے نبی بچے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اے مسلمانوں پہچانو میرے اس حسین کو اور خدا لعنت کرے اس شخص پر جو میرے بچے کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کرے گا۔ اے دوستو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس چاہنے والے مجمع کے سامنے بیٹھ کر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بچے کو ایک شخص ذبح کرے گا تو کوئی مجمع میں سے یہ نہیں پوچھتا کہ ذبح کرنے والا کون ہوگا۔ اگر میں لندن کے مومنین کے سامنے یہ بیان کروں دوستو، جب میں مجلس سے باہر نکلوں گا تو کچھ آدمی مجھے قتل کریں گے یا ماریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ میرا وہ کون سا مجلس سننے والا دوست ہو سکتا ہے جو مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ مولانا ہماری زندگی میں بھلا آپ کو تکلیف کون پہنچائے گا، ہم آپ کو بلانے والے ہیں، آپ کے مدعو کرنے والے ہیں، تو ہم یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کی توہین ہو اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ تو جب ایک گنہگار خطا کار مولوی کے لیے یہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا تو ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ مارا جائے گا، اور مجمع میں سے کوئی بھی چاہنے والا دوست یہ نہیں پوچھتا کہ قاتل کون ہے جو ان کو قتل کرے گا۔ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ مارا جائے گا اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ قاتل کون ہے، کون مارے گا۔ اللہ کے نبی کیا ہم زندہ ہوں گے یہ گستاخی کیسے گوارا کر لیں گے کہ آپ کی بیٹیاں بے مقنعو چادر برہنہ ہار قیدی بنا کر مسلمانوں کے شہروں میں پھرائی جائیں، وہ کون ظالم ہوگا؟ نبی کا یہ کہنا کہ ان پر ظلم ہوگا اور مجمع کا یہ نہ پوچھنا کہ ظالم کون ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ سب قاتل تھے جو سن کر چپ ہو گئے، یا پھر تاریخ نے اس واقعے کو چھپایا کہ کچھ آدمیوں نے پوچھا ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شہادت سے پہلے جس کی مجلس غم بپا ہو گئی ہو تو شہادت کے بعد اس کی اگر مجلس غم بپا ہے تو نہ شرک ہے نہ کفر ہے نہ حرام۔ نبی کا زندگی کے ہر موڑ پر یہ پہنچانا کہ یہ میرا لال ذبح ہوگا، شہید ہوگا، ماں کو مبتلا غم کیا، باپ کو شہادت کی خبر سنائی، صحابہ کرام کو پتا تھا کہ یہ بچہ شہید ہوگا، مردوں کو نہیں عورتوں کو خبر تھی کہ یہ لال مارا جائے گا۔ اس لیے کہ جب حسین نے یہ کہا کہ نانی میں جا رہا ہوں تو ام سلمہ نے کہا میرے لال کہاں چلے؟ کہا عراق۔ کہا میرے لال عراق نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے خبر دی ہے کہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، بحث یہ تھی کہ 1400 برس کے بعد حسین کا غم منایا جائے یا نہیں، تو عقل نے، درات نے، قرآن نے، شریعت نے بتایا کہ واقعات دہرائے جانے چاہیے۔ تو یہ غم خوشی سے منایا جائے، یہ واقعہ خوشی سے سنا جائے یا غم منا کر۔ تو اگر رسول نے یہ واقعہ مسکرا کے بیان کیا ہوتا تو اس ذکر کو دہرانا تبسم کے ساتھ ضروری تھا، لیکن جب گود میں لے کے رو رہے ہیں، فاطمہ کلیجے سے لگا کے رو رہی ہیں، علی مرتضیٰ غم منا کے رو رہے ہیں، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس واقعے کو خوش ہو کے منانا چاہیے۔ حسین مدینے سے چلے، ام سلمہ کے سامنے آ کے بیٹھے، نانی میں جا رہا ہوں۔ کہا میرے لال کہاں چلے؟ کہا عراق۔ کہا عراق؟ حسین ایک دن کا واقعہ ہے، بیٹھ جاؤ میں تمہیں سناؤں، تم چھوٹے سے تھے۔
تمہارے نانا کا یہ حکم کہ آج ہماری طبیعت ناساز ہے، کسی کو نہ آنے دینا۔ حسین وفادار بیوی ہونے کے ناطے میں در پر بیٹھ گئی۔ جو بھی صحابی آتا میں منع کر دیتی کہ آج حضور کی طبیعت ناساز ہے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ سب چلے گئے۔ حسین تم چھوٹے سے تھے، آنے کے بعد کہا نانی سلام، میں نے جواب سلام دیا۔ میں نے کہا میرے لال آج تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر آ جانا۔ کہا کیا نانا نے منع کیا ہے؟ کہا میرے لال حضور نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو نہ آنے دینا۔ حسین تمہاری پیاری پیاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے رو کے کہا نانی کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے؟ کہا بیٹا یہی فرمایا ہے نبی نے کہ کوئی نہ آنے پائے۔ حسین تم زیادہ دور نہ گئے تھے کہ جو نبی کی آواز آئی ام سلمہ میرے جگر کے ٹکڑے کو ہٹا دیا تم نے۔ حسین میں لرز گئی، دوڑتی ہوئی پہنچی۔ حسین چلو تمہیں نانا بلا رہے ہیں۔ کہا نہیں نانی ہمارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، نہ سب کو منع کر دیا لہٰذا ہم بھی جا رہے ہیں۔ کہا میرے لال غلطی ہو گئی کنیز سے، میں یہ نہ سمجھی تھی کہ جگر کے ٹکڑوں کے لیے حکم اور ہوتا ہے، غیروں کے لیے حکم اور ہوتا ہے۔ حسین چلو میں تمہیں لے کے آئی، نبی کے پاس پہنچی، نبی نے تم کو لے کے سینے پہ لٹا لیا، مجھے حکم دیا ام سلمہ دروازہ بند کر دو۔ میں دروازہ بند کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی جو میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی۔ میں کھڑی ہو کے پوچھنے لگی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، خیر تو ہے؟ کہا ام سلمہ اندر آؤ۔ میں جب اندر گئی حسین میں نے عجیب حال دیکھا کہ تمہارے نبی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، چاک گریبان ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے رسول یہ کیا حال تغیر ہے؟ عجیب جملہ کہا ام سلمہ ابھی آنکھ لگی تھی، جبرائیل امی آئے تھے، کہنے لگے اللہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جس حسین کو سینے پہ لٹا کر پیار کر رہے ہو اچھی طرح پیار کر لو، اس لیے کہ ایک دن وہ ہوگا کہ جب سینہ رسول نہ ہوگا تو جلتی ہوئی ریتی پر تمہارا حسین اسی حالت میں ذبح ہوگا کہ پس پشت پس گردن خنجر چلایا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ام سلمہ بھی رونے لگی۔ ایک مرتبہ جملہ کہا ام سلمہ جبرائیل امی یہ مٹی دے گئے ہیں، دیکھو اس مٹی میں میرے خون کی بو آتی ہے، اور یہ کہہ گئے ہیں کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین میرا مارا گیا کربلا میں۔ حسین اس دن سے اس مٹی کو میں نے شیشے میں رکھ لیا اور اس دن سے گھبراتی ہوں کہ کہیں قضا و قدر تمہیں عراق نہ لے جائے۔ میرے لال ہر طرف جانا مگر عراق نہ جانا۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے کہا نانی کیا آپ دیکھنا چاہیں گی کہ کربلا کے اندر کیا ہوگا؟ ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھی ہے۔ ام سلمہ نے حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، ایک چٹیل میدان ہے، دور تک ریگستان ہی ریگستان، ایک عظیم دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے ہاں اے حسین ایک دریا ہے جس کے کنارے ایک چٹیل میدان ہے۔ ام سلمہ پھر کہتی ہیں حسین اس کے اندر ایک کڑیل جوان کا لاشا ہے جس کے سینے پر نیزہ لگا ہوا ہے۔ ایک عجیب فقرہ کہا حسین نے نانی پہچانا کہ یہ کڑیل جوان کون ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے ام لیلہ کی گود کا پلا ہوا یہ علی اکبر ہے جو کربلا میں نیزہ کھا کر ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ام سلمہ تڑپ کے رونے لگی۔ حسین فرات کے کنارے ایک نوجوان کے بازو کٹے ہوئے ہیں، یہ کون ہے جس کے سر پہ گرز گراں بال لگا ہوا ہے؟ حسین کہتے ہیں نانی پہچانیے یہ ام البنی کی نشانی میرا قوت بازو ابو الفضیل عباس ہے۔ ام سلمہ پچھاڑے کھانے لگی۔ اے حسین
ایک بلندی پر ایک ٹیلے کے اوپر ایک چھوٹا سا لاشا نظر آ رہا ہے، ایک قبر ہے جو کھدی ہوئی ہے۔ حسین کہتے ہیں اے نانی یہ رباب کی گود کی دولت ہے، میرا علی اصغر ہے جو کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہیں حسین ایک نشیب میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ارے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں نانی پہچانیے، اپنے گود کے پالے ہوئے حسین کو پہچانیے کہ نانا کے اس جگر کے ٹکڑے کو مسلمانوں نے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ساری مصیبت کربلا کی بیان کرتی جاتی ہیں، ام سلمہ روتی جاتی ہیں۔ دوستو ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی جو نبی کی بیوی رو کے بتا رہی ہے۔ اگر حسین کا ذکر سن کے رونا بدعت ہوتا تو کبھی ام المومنین حضرت ام سلمہ حسین کی شہادت سے پہلے حسین کی صف ماتم نہ بچھاتی۔ جب حسین کی شہادت سے پہلے رونا جائز ہے تو حسین کی شہادت کے بعد رونا حرام کیسے ہو گیا؟ ارباب کرم حسین مدینے سے چلے اس طرح کہ وہ قیامت کی رات آ گئی کہ جہاں حسین ایک ایک عزیز کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں، کبھی حسن کی قبر پر جا کے بیٹھے۔ بھیا ہاں اس سال جن حضرات نے حج کیا ہے پروردگار عالم ہر مومن کو یہ شرف بخشے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع کے وہ عظیم حصار کی دیوار جس کے اندر اب کوئی نہیں جا سکتا، اسی جنت البقیع کے چٹیل میدان میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کے نیچے دلبند مصطفیٰ امام حسن علیہ السلام چین کی نیند سو رہے ہیں۔ امام حسن کے جنازے پر بیٹھ کر قبر پر بیٹھ کے حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ بھیا دل تو یہ چاہتا تھا کہ زندگی بھر تیری قبر کا مجاور بنا بیٹھا رہوں، مگر ان مسلمانوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فرزند رسول حسن کی قبر پر بیٹھا رہے۔ بھیا آج کے بعد پھر قبر پر بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ حسین حسن کی قبر سے اٹھ کر چند قدم چلے ہوں گے جو ماں کی لحد آ گئی، قبر پر بیٹھ گئے۔ ماں جس حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین تیری قبر سے دور جا رہا ہے۔ ماں کی قبر پر بیٹھے وہ حسین روتے رہے۔ اندھیرا ہے، تاریکی ہے دنیا، چین کی نیند سو رہی ہے اور نبی کا بیٹا اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا۔ ماں تیرا حسین چلا، تیرا حسین تیری قبر سے دور چلا۔ کچھ دور اٹھ کے حسین آئے اور ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ یہ رسول کی قبر ہے نانا۔ اے نانا جس حسین کو مدینے کی گلیوں میں پہچنوایا تھا، جس حسین کو کاندھے پہ بٹھایا تھا، وہ حسین تمہارے مدینے سے دور جا رہا ہے۔ تاریخ کا ایک فقرہ ہے کہ حسین قبر رسول پر لیٹ گئے، لیٹتے کے ساتھ ہی نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبر شگافتہ ہوئی ہے، نبی قبر سے برآمد ہوئے ہیں، چاک گریبان ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، آستینیں کونیوں تک پلٹی ہوئی ہیں، خاک گرد آلود ہے۔ ایک مرتبہ کہتے حسین چلو مدینے سے چلو، مگر میرے لال تم اکیلے نہیں ہو مدینے سے جانے والے، تمہاری دکھیاری ماں بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہارا غریب بھائی امام حسن بھی ساتھ ہے، مظلوم علی تمہارے ساتھ ہے، اور میں بھی تمہارے ساتھ قبر سے اٹھ کے چلوں گا۔ یہ کہہ کر حسین کی آنکھ کھلی، روتے ہوئے قبر رسول سے آئے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس کو بلایا، عباس عماریاں بلائی جائیں۔ ناقے بلائے گئے، عماریاں نصب ہوئیں۔ مدینہ ہے جو روتا ہوا امڑ آیا۔ آج بچے کو بھی معلوم ہے کہ یہ پنجتن پاک کی آخری نشانی مدینے سے جا رہی ہے۔ عورتیں تڑپ رہی ہیں کہ فرزند رسول کو پھر آنا نصیب نہ ہوگا، مرد پچھاڑے کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، عباس ان مدینے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اتنا مجمع رو رہا ہے۔ عباس کس کس کو سمجھائیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجمع بے چین ہے، اس کو ہٹائیں کیسے؟ حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس
ارے کیا تم کو نہیں معلوم کہ مقدرات عصمت کی سواریاں آنے والی ہیں؟ ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ زینب و کلثوم کے سروں پر کسی کی نظر پڑے۔ ایک غیرت مند امام، آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ زینب کی رضا پر مدینے والوں کی نظر پڑے۔ ہائے میرے مولا، دل پر کیا گزرا ہوگا کہ جب یہی زینب و کلثوم ہیں، یہی مسلمان ہیں، کوفے کا بازار ہے، ایک منادی ندا کر رہا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ رقیہ ہے۔ عباس کا حکم ہوا، مجمع چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ہماریوں میں بیٹھ گئے، کنیزیں آئیں اور ہماریوں میں سوار ہو گئیں۔ ایک معظمہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ حکم دیا جناب قاسم کو، میرے لال اپنی ماں کو سوار کرو۔ جناب قاسم نے ماں کو بٹھایا، پھر ایک معظمہ تشریف لائیں۔ حسین نے آواز دی، علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کرو۔ علی اکبر نے اپنی ماں کو عزت کے ساتھ بٹھایا، پھر ایک معظمہ تشریف لائیں، آواز دی، علی اکبر ارے رباب کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ۔ علی اکبر نے ماں کو بٹھایا، ایک ایک بی بی آتی رہی، کبھی علی اکبر کو، کبھی جناب قاسم کو، کبھی اون محمد کو مولا حکم دیتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک معظمہ تشریف لائیں، حسین نے آواز دی، عباس ام کلثوم کو ہماری میں بٹھاؤ۔ عباس آگے بڑھے، علی کی بیٹی کو سوار کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک سب سے آخر میں ایک معظمہ گھر سے باہر نکلی، پردہ اٹھا تھا جو سر سے لے کے پیر تک برقعے میں ملبوس ایک معظمہ جمائی، جیسے قیامت آ گئی ہو۔ مولا کھڑے ہو گئے، علی اکبر، اونو محمد، اے عباس، اے قاسم، ارے چاروں طرف سے تم حلقہ کر لو۔ کوئی دو زانو ہو کے بیٹھا، کسی نے مہار ناکہ پکڑی۔ عباس ایک طرف کھڑے ہو گئے، قاسم پشت پر تھے، اونو محمد نے ماں کے نزدیک آ کر سلام کیا۔ حسین زینب کے بازو پکڑ کے ہماری کے نزدیک لائے۔ زینب نے ہماری میں قدم رکھا اور مڑ کر ایک مرتبہ اپنے ماں جائے کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں بھیا جس عزت کے ساتھ لیے جاتے ہو اسی عزت کے ساتھ پھر مدینے لے کے آنا، مگر عزادارو جس عزت کے ساتھ بیویاں گئی تھی پھر عزت کے ساتھ آنا نصیب نہ ہوا۔ آج رباب کو بٹھانے والے ہیں، کل رباب کو اتارنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ام لیلہ کو سوار کیا ہے مگر کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا۔ ارے سب گئے اور آپ کوئی واپس نہ آیا۔ حد تو یہ ہے کہ رباب کی گود کا وہ 6 مہینے کا بچہ بھی تو واپس نہیں آیا۔ ارباب کرم، مصیبت جھیلتا ہوا یہ قافلہ مدینے سے چلا۔ راستے میں شام ہوئی، ایک دن مولا تشریف فرما ہے، کرسی پہ بار بار نظر اٹھتی جاتی ہے کوفے کی طرف، کچھ بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، کبھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ٹہلنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کوفے کی طرف سے گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ امام نے حکم دیا، ابوالفضل عباس میرے بھائی ذرا جا کے دیکھو، شاید کوفے کی سمت سے کوئی قاصد آ رہا ہو۔ عباس آگے بڑھے، کوفے کی سمت سے آنے والے ایک سوار کو آواز دی، بھائی حکم معصوم یہ ہے کہ ملاقات کر کے جانا۔ گھوڑے سوار نے رخ کیا مولا کی طرف، مولا کو سلام کیا۔ امام نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے کی سمت سے۔ کہا کوفے کی سمت سے آئے ہو تو کیا میرے بھائی مسلم کی بھی کچھ خبر ہے؟ اتنا سننا تھا کہ آنے والے نے چاروں طرف نظر اٹھائی، مولا ذرا ان سب کو ہٹا دیجئے، آپ سے کچھ راز کی بات کہنی ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، ان سب کے سامنے بیان کرو کہ تم نے کوفے میں کیا دیکھا۔ ایک مرتبہ بیان کرنے والے نے زمین پر بیٹھ کر سر سے امامہ اتار دیا، مولا جب کوفے سے چلا تھا تو یہ منظر دیکھا تھا کہ مسلم کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی ہے اور بچے مسلم کا جنازہ کوفے کے بازاروں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ بنی ہاشم کے نوجوان تڑپ گئے، ایک کوہرام مچ گیا، ارے سب نے ماتم کرنا شروع کیا، مسلم کی یاد میں رونا شروع کیا۔ مولا نے حکم دیا، ارے ذرا کوئی زینب کو آواز دے۔ جناب زینب کو بلایا گیا، زینب کو مسلم کی سنانی سنائی اور ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب ذرا مسلم کی بچی کو بلا لو۔ جناب زینب گئیں، مسلم کی بچی کو لے کے آئیں۔ امام نے بچی کو سینے سے لگایا، پیار کیا۔ سکینہ کی سہیلی تھی لہذا سکینہ بھی
پہلو میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے حکم دیا زینب ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کو گوشوارے پہنا دیں، بندے اپنے ہاتھوں سے پہنائیں۔ زینب نے بندے لا کے دیے، اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے کانوں میں بندے پہنائے۔ خاندان اہل بیت کی بچی ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتی ہے ماں مولا سے، اے چچا کیا میں یتیم ہو گئی؟ ارے اس لیے کہ آپ تو اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اے مولا غضب ہو گیا، اس لیے کہ جب یتیم کے کانوں میں بندے پہنائے، سکینہ بھی پہلو میں کھڑی ہے۔ سکینہ کو اتنا احساس ہوا کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر مولا جب کانوں سے گوشوارے چھینے گئے اور سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے تو سکینہ نے پلٹ کے کہا رے کیا میں یتیم ہو گئی جو میرے کانوں کے گوشوارے چھین رہے ہو؟ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، یہ پہلی کربلا کی مصیبت تھی جو حسین نے سنی۔ کوہرام بیویوں میں مچ گیا، ایک قیامت مچ گئی۔ ایک خیمے سے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بیوی کہہ رہی تھی اے فضا ارے جا کے ذرا میرے عباس کو آواز دے لے۔ فضا آئی اور ایک مرتبہ کہتی ہے اے عباس ارے تمہاری بہن تم کو بلا رہی ہے۔ عباس گئے، ایک مرتبہ خیمے میں قدم رکھا، زوجائے مسلم نے سر اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم کی بیوہ عباس کی سگی بہن تھی۔ اے بھیا تمہارے ہوتے ہوئے میں پردیس میں بیوہ ہو گئی۔ عباس نے ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رکھا۔ اے بہن تیرے سہاگ کی قسم، جب تک کہ مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ ادھر قسم کھائی تھی جو مولا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اے عباس قسم نہ کھانا، میرے شیر قسم نہ کھانا۔ اے عباس تم کو کیا معلوم کہ کربلا سے پہلے ہی، کوفے سے پہلے ہی کربلا واقع ہوگی۔ ارباب کرم بس ایک مصیبت بیان کروں گا اور زحمت کو تمام۔ یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا اجڑ گئی، اور جب 11ویں محرم کو سید سجاد کے ساتھ یہ قافلہ گیا تو ایک مرتبہ چلتے چلتے بیمار کربلا رک گئے۔ نظر اٹھائی، در کوفہ پر نظر جم گئی۔ زینب نزدیک آئیں، میرے لال خیر تو ہے؟ یہ کیا ہو گیا تمہارے رنگ کو؟ یہ جسم میں راشا کیسے ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں بڑی مشکل منزل ہے، ذرا بیوہ مسلم کے بازو تھام لیجئے۔ زینب گئیں، بیوہ مسلم کے بازو تھامے اور ایک مرتبہ اشارہ کیا در کوفہ پر۔ اب جو بیوہ مسلم نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ مسلم کا لاشا در کوفہ پر آویزہ ہے۔ ایک مرتبہ بیوہ مسلم آگے بڑھی، مسلم کے جنازے کو سلام کیا، اے صاحب ایک بیوہ کا سلام قبول کر لو۔ اور ایک مرتبہ اگلا جملہ بڑا قیامت کا کہا، اے مسلم اللہ نے ہمیں 4 بیٹے دیے تھے، 2 تمہارے ساتھ تھے، 2 میرے ساتھ۔ اے مسلم جو بیٹے میرے ساتھ تھے اپنے ساتھ لائی ہوں وہ پہچانو، وہ نوکے نیزہ پہ ننھے ننھے سر ہیں، مگر مسلم یہ بتا دو کہ میرے 2 بیٹے کہاں ہیں؟ اجرکم اللہ خالد ولعنت اللہ للظالمین لیوم الدین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعاون بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی بتصدق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پالنے والے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا ہو۔ کریم سید سجاد کا واسطہ ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفاء کامل عطا فرما، پالنے والے جو بے اولاد ہوں علی اصغر کا تصدق ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، پالنے والے ان کے کاروبار میں برکت عطا ہو، ان کی عزت و آبرو میں اضافہ ہو، ان کے جان و مال کو محفوظ رکھنا، پالنے والے اس ملک میں ہمارے مذہب کو، ہمارے شعار کو، ہمارے دین کو ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، پالنے والے خدا نخواستہ ہم میں جو بے نمازی ہوں ان کو عبادت گزار بنا دے، جن پر حج واجب ہو چکا ہو
اس کو اس مقدس فریضہ سبق دوش فرما۔ ماننے والے ہمارے مقامات مقدسہ کو ظالموں کی نگاہوں سے محفوظ کرنا، ہمارے بیٹوں کو علم و عمل سے ہمکنار کرنا، ہماری بیٹیوں کو عزت و آبرو عطا فرمانا۔ کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت قائم ہو، اور جب ہمارا دم نکلے ہم تیرے نبی کی شریعت کے اوپر چلنے والے ہوں۔ کریم دنیا میں رہیں تو اہل بیت کا بن کے رہیں، اور جب اس دنیا سے گزریں تو اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اے کریم اب اس کا ظہور جلد ہو جو تیری آخری حجت ہے۔